کیا کر رہے ہو؟ زرتشا ڈر کر پیچھے ہونے لگی، لیکن دروازہ تھا تو وہ بالکل ناکام ہو گئی۔ زرادن اس کے بالکل قریب جھکا ہوا تھا۔ یہ تمہارے بال بار بار تمہارے ہونٹوں پر آ رہے تھے اور مجھے بالکل پسند نہیں کہ میرے علاوہ کوئی تمہارے ہونٹوں کو چھوئے۔ زرادن کے گرم سانسوں کی تپش زرتشا کو محسوس ہو رہی تھی۔ زرتشا، زرادن نے پیار سے اسے پکارا۔ زرتشا صرف اتنا ہی بول پائی۔ تمہیں پتا ہے تم بہت خوبصورت ہو۔ زرادن نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر پوری نظر ڈالی۔ ہمیں کہیں رکنا چاہیے۔ زرتشا شرم کے مارے پوری لال ہو چکی تھی۔ ہاں، کہیں رکتے ہیں، 2-4 گھنٹے پھر چلیں گے۔ زرادن نے فیل کیا کہ زرتشا انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے تو وہ فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اب سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں گئے۔ جی، ہمیں روم بک کرنا ہے، زرادن ہوٹل کے مینیجر سے بولا۔ آپ زرادن راجپوت ہیں نا؟ مینیجر اسے دیکھ کر فوراً بولا۔ جی، زرادن بولا۔ ویلکم سر، آپ کو ہم اپنے ہوٹل کا سب سے بیسٹ روم دیتے ہیں۔ مینیجر اسے دیکھ کر کافی خوش ہوا۔ تھینک یو۔ زرادن اس سے روم کی چابی لیتا زرتشا کے پاس آیا، جو کچھ دیر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چلے، زرادن نے اسے ہاتھ دیا۔ جی، زرتشا نے بھی اسے ہاتھ دیا۔ وہ دونوں اب اپنے روم میں آنے لگے۔ بھوک لگی ہے، زرادن اور زرتشا اب کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں بہت ہی خوبصورت کمرہ دے دیا گیا تھا۔ ہاں لگی تو ہے۔ زرتشا بریف کیس سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اوکے، میں منگواتا ہوں۔ زرادن مینیجر کو فون کرنے لگا جو ان کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ زرتشا ریڈ کلر کا فراک لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ زرادن نے آرڈر دے دیا تھا۔ اس کے پاس فوراً کھانا بھی پہنچ گیا تھا۔ بس وہ زرتشا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جو 20 منٹ سے باتھ روم میں تھی۔ نکل بھی جاؤ یار، بھوک لگی ہے، وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا بولا۔ ہاں بس آئی، اندر سے زرتشا کی آواز آئی۔ زرادن جیسے بیڈ پر بیٹھا اسی وقت زرتشا بھی باتھ روم سے نکلی۔ اف، یہ لڑکی پاگل کر کے چھوڑے گی۔ زرادن اسے دیکھ کر آہستہ سے بولا۔ کچھ کہا؟ وہ اپنے بالوں کو ڈرائر سے سکھاتی ہوئی بولی۔ یار جلدی آؤ، بھوک لگی ہے، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتا بولا۔ شاید اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ شروع کریں، میں آتی ہوں۔ زرتشا اب بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ نہیں، تم پہلے آؤ یہاں، ورنہ کہو گی کہ سب کھا گیا، زرادن منہ بناتا بولا۔ اچھا، آ گئی۔ زرتشا اب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ آپ تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر چلتے ہیں، زرتشا زرادن کی آنکھیں دیکھتی بولی۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، زرادن نے اب کھانا مکمل کر دیا۔ وہ ہاتھ دھو کر اب بیڈ پر لیٹ گیا۔ یار مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، زرادن جوتوں کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ جوتے تو اتار دے کم سے کم، زرتشا بولی۔ چھوڑو یار، ایسے ہی ٹھیک ہے، میں تھک گیا ہوں۔ زرادن نے تھکن کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ وہیں وہ نیند کی آغوش میں ڈوب گیا۔ عجیب آدمی ہے، زرتشا نے اس کے جوتے اتار کر زمین پر رکھے۔ وہ اب صوفے پر بیٹھی موبائل چلانے لگی۔ کیونکہ وہ کار میں سوئی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ویسے یہ بندہ اچھا ہے، لیکن اسے میرے ساتھ یوں مجھے بلیک میل کر کے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زرتشا اسے تکنے لگی، لیکن اس کی اور موم کی آپس میں کیوں نہیں بنتی؟ پھر وہ سوچ میں پڑ گئی، مجھے کسی بھی طرح اس سے یہ بات پوچھنی ہوگی۔ زرتشا نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ یہ جان کر رہے گی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب زرادن کی آنکھ کھلی۔ زرتشا بھی صوفے پر سو گئی تھی۔ زرادن آہستہ سے بیڈ سے اٹھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ شور نہ ہو، لیکن باتھ روم کا دروازہ کھلنے سے زرتشا اٹھ گئی۔ یار بہت کوشش کی کہ یہ کم بخت آواز نہ کرے، لیکن یہ نہیں مانا۔ زرادن دروازے کو زور سے بند کرتا بولا۔ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ توڑیں گے کیا ان کا؟ زرتشا اٹھی۔ آپ جلدی فریش ہو کر آئیں، پھر نکلتے ہیں، زرتشا بولی۔ ٹھیک ہے، ابھی آیا۔ وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ زرتشا کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب زرادن باتھ روم سے نکلا۔
کھلے رکھا کرو نا بالوں کو، کتنے پیارے لگ رہے ہیں دیکھو۔ زرادن اب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں شیشے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بال بار بار منہ پر آتے ہیں نا، اسی وجہ سے کلیچر لگاتی ہوں۔ وہ نظریں چرائے اپنا کلیچر ڈھونڈنے لگی۔ اب نہیں آئیں گے تمہارے چہرے پر۔ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ اس چہرے کو اب صرف میں چھو سکتا ہوں۔ زرادن نے اس کے ہاتھوں سے کلیچر چھینا۔ اچھا اب چلیں۔ زرتشا اس سے دور ہٹی۔ ہاں بس میں بال بنا لوں۔ زرادن اپنے بال بنانے لگا۔ سر آپ لوگ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ مینیجر زرادن سے بولا۔ ہاں ہمیں نارن جانا ہے، زرادن نے اسے بتایا۔ جی آپ جلد ہی پہنچ جائیں گے اب، مینیجر بولا۔ ٹھیک ہے بائے۔ زرادن بل پے کرنے لگا۔ سر دوبارہ ضرور آئے گا، مینیجر اسے جاتا دیکھ کر چلایا۔ بالکل زرادن یہ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ اب کار کا ٹینک فل کروا کر گاڑی میں بیٹھے۔ میری جان تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ زرادن نے پوچھا۔ نہیں تو، زرتشا فوراً بولی۔ اگر ابھی میں تمہارے پاس آؤں تو گھبراؤ گی تم؟ زرادن کے من میں شرارت سوجی۔ نہیں، زرتشا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ دیکھتے ہیں۔ زرادن نے گاڑی روکی۔ وہ اس کے قریب آنے ہی لگا تھا کہ زرتشا کے فون پر کال آنے لگے۔ زرتشا نے سکون کی سانس لی۔ ایک فرشتے کی طرح دانیہ نے اسے آج زرادن سے بچایا۔ ہیلو آپی کیسی ہو؟ دانیہ بولی۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ زرتشا نے بھی پوچھا۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، اور بھائی کیسے ہیں؟ دانیہ زرادن کا کیسے نہ پوچھتی بھلا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، ہم کار میں ہیں، بس نارن پہنچنے والے ہیں، زرتشا نے انہیں بتایا۔ امی سے بات کرو گی؟ دانیہ نے پوچھا۔ دو نا فون انہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا؟ زرتشا بولی۔ ہیلو بیٹے کیسی ہو؟ شازیہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ زرتشا نے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس دوسری بیٹی کا بھی رشتہ کر دیا، شازیہ بولی۔ کس کا امی؟ زرتشا اس کی بات پر حیران ہوئی۔ بیٹا امائرا کا رشتہ کر دیا ہے میں نے، شازیہ نے اسے بتایا۔ کس سے امی، اور اتنی جلدی کیوں؟ زرتشا کی بات سن کر زرادن بھی کافی حیران ہوا۔ بس بیٹا عابد کو جلدی تھی، اور نذرانہ بھی رو رہی تھی کہ امائرا کا رشتہ دے دو۔ شازیہ اسے سب بات بتاتی بولی۔ امائرا کہاں ہے؟ زرتشا پوچھنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ وہ بہت جذباتی ہے، وہ ضرور ناراض ہو گئی ہوگی۔ وہ اوپر ہے، منہ پھلائے بیٹھی ہے کہ اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی، شازیہ بولی۔ مجھے تو کبھی نہ کبھی کروانی ہے ان کی شادی، شازیہ رونے لگی۔ امی آپ بھی حد کرتی ہیں، ابھی تو 3 دن پہلے میں رخصت ہوئی ہوں، اور ابھی ہی آپ نے امائرا کا بھی رشتہ کر دیا۔ زرتشا کو بھی اس بات پر غصہ آیا۔ بیٹا میں نے بس ان کا رشتہ پکا کیا ہے، شادی 3-4 سال بعد کروں گی ان کی، شازیہ اسے سمجھانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے امی، زرتشا نے کہا۔ اچھا بیٹا بعد میں بات کرتی ہوں، شازیہ نے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ زرادن نے زرتشا سے پوچھا۔ امی نے رشتہ کر دیا امائرا کا، وہ بھی اتنی جلدی۔ زرتشا بھی اس بات پر غصہ تھی۔ کس سے؟ زرادن نے پوچھا۔ عابد سے، زرتشا نے بتایا۔ کیا؟ لیکن کیوں اس سے؟ زرادن بھی حیران ہوا۔ پتہ نہیں، زرتشا بھی بولی۔ امائرا آپی غصہ تو نہ کرے، ایک تو آپی بھی نہیں ہے یہاں، ہمیں ہی سنبھالنا ہے امی کو۔ دانیہ امائرا کے پاس آئی جو کمرے میں منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ یار ان لوگوں نے مل کر پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے، وہ چلائی۔ آپی آپ خواہ غصہ کر رہی ہے، ابھی تو صرف رشتہ طے ہوا ہے، شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ آپ پلیز امی کی خاطر اپنا موڈ ٹھیک کر لیں، اگر وہ بیمار ہو گئی تو زرتشا آپی بہت ڈانٹیں گی۔ دانیہ بڑوں کی طرح اسے سمجھانے لگی۔ ہاں اب یہی کرنا پڑے گا نا، اور کر بھی کیا سکتی ہوں میں۔ امائرا پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یار آپی کے بنا یہاں کوئی مزہ ہی نہیں۔ دانیہ بھی روتے ہوئے نیچے آ گئی۔ ابھی اور کتنی دیر ہے؟ زرتشا نے بیزاری سے پوچھا۔ بس 2 گھنٹے پھر ہم ناران پہنچ گئے، زرادن واچ دیکھتا بولا۔ جلدی سے بس پہنچ جائیں، زرتشا بولی۔ ہاں یار پہنچ جائیں گے، تم فکر مت کرو، زرادن بولا۔ ویسے کیا سچ بات ہے کہ اس جھیل میں پریاں اترتی ہیں؟ زرادن اس کا دھیان دوسری طرف کرنے کے لیے پوچھنے لگا۔
پتہ نہیں، میں بھی پہلی بار جا رہی ہوں وہاں، زرتشا بولی۔ اچھا، اس جھیل کی سٹوری بتاؤ گی؟ زرادن نے پھر پوچھا۔ ہاں بتاؤں گی، لیکن وہیں پر اسی جھیل کے پاس، وہ مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ زرادن بھی اسپیڈ میں ڈرائیو کرنے لگا۔